ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب المجموع شرح المہذب، تالیف ابن شرف النووی، یحیی ابن شرف النووی، الجزء السابع، چھاپ دار الفقہ، الجزء التاسع، 9واں مجلد، دار الفقہ کی چھاپ ہے، صفحہ نمبر 10 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ شوافع کے فقہ میں، شافعیہ کے فقہ میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے بلے کہ یحل لہم الطیبات، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب چیزوں کو مسلمانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کو حلال کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ یحل لہم الطیبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبات کو حلال کرتے ہیں، ویربوع من الطیبات، یربوع جو ہے چوہا، یہ طیبات میں سے ہے۔ تصطادہ العرب، عرب سب جو ہیں اس کو صید کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، وتأکلہ، اور اس کو کھاتے ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا وَيُحِلُّ أَكْلُ الثَّعْلَبِ، ثعلب کس کو بولتے ہیں؟ فاکس کو، لومڑی، لومڑی کھانا جائز۔ کیوں لومڑی کھانا جائز ہے؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ والثعلب من الطیبات مستطاب یصطاد، بلے یصطاد، مستطاب یصطاد۔ ثعلب لومڑی جو ہے، فاکس جو ہے، یہ طیبات میں سے ہے، یہ شکار کیا جاتا ہے اور کھانا طیب ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ طیب ہے، یہ پاک۔ اچھا اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَيَحِلُّ أَكْلُ ابن عرس، ابن عرس کس کو بولتے ہیں عزیزوں؟ اب بتاتے ہیں۔ والوز، وز بولتے ہیں کس کو؟ بطخ کو، وز تو عام وہ صحیح۔ بلے وَيَحِلُّ الْقُنْفُذ، کہتے ہیں اسی دلیل جو ثعلب میں ہے نا، لومڑی میں ہے کہ طیبات میں سے، اسی لیے ابن عرس بھی جائز ہے۔ اچھا، اور قنفذ بھی جائز۔ تو اب ابن عرس کیا ہے؟ اس کی تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ نہایت ہی خبیث جانور ہے عزیزو، یہ ہے ابن عرس۔ آپ گوگل میں جائیے نا، یہ ہم نے سرچ کیا ابن عرس، ہم نے ڈک گو میں کیا ہے، آپ گوگل میں کر دیں، کسی بھی سرچ انجن میں ابن عرس کا کر دیں تو یہ شکل آئے گا جانور۔ کہتے ہیں یہ طیبات میں سے ہے، یہ وہی کوئی جانور ہے جماعت تمہارے اس کو کہتے ہیں ابن عرس۔ اور قنفذ کیا چیز ہے عزیزو؟ قنفذ کس جانور کو بولتے ہیں؟ قنفذ یہ ہے، پہلے بھی ایک کتاب میں آپ کو دکھایا تھا کہ قنفذ ان کے ہاں کیا ہے، اس کا کہنا جائز، یہ بھی قنفذ ہے۔ ابن عرس کہنا بھی جائز ہے، قنفذ بھی کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس نے کہا؟ نووی صاحب نے اپنے کتاب میں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ ابن عرس، اب مجھے نام نہیں آتا ابن عرس کا، وہ اردو میں، اب میں سرچ کرتا شاید مل جاتا اس کا ترجمہ۔ یہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تألیف الشنقیطی، جزء نمبر 2، تفسیر کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 316 میں۔ وَأَمَّا الْوَبَرُ وَالْيَرْبُوعُ، وبر اور یربوع، فَأَكْلُهُمَا جائز، ان کا کھانا جائز ہے۔ اچھا، یربوع تو کو آپ کو بتا دیا، یربوع کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا چوہا ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ مزے سے کھاتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں، اس سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن وبر کیا ہے عزیزو؟ وبر یہ ہے عزیزو، یہ ایک فورم ہے، اب بھی یہ آن لائن ہے، اب بھی یہ کوئی آف لائن نہیں ہوا ابھی، یہ آپ گوگل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، شبکۃ الاسہم القطریہ۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلک ہو گیا بھائی مجھ سے، ایک منٹ، یہ کلک ہو گیا، وبر کی شکل اس میں قائم۔ یہ عزیزو، یہ قطرشیئرز.com میں جائیے، قطرشیئرز.com میں، ادھر اس فورم ہے، ادھر آپ کو مل جائے، یربوع کی سرچ، وبر کی سرچ کیجیے، یہ وبر جانور ہے۔ دیکھیں اب ایک عرب نے اس کو شکار کیا، اب اس کو اس نے کیا کیا؟ اس کو کاٹ کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نستجیر باللہ۔ اب جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ وہ پکا لیا اس نے، بہت زبردست، اس کو روسٹ کر کے چاول کے ساتھ بہترین اس نے بنایا، یہ وبر ہے، یہ بہت ہی خبیث قسم کی جانور ہے، شکل اس کی دیکھیں۔ تو کس کتاب میں تھے ہم؟ اضواء البیان، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 316۔ شنقیطی صاحب فرماتے ہیں کہ وبر اور یربوع، وبر وہ ہم نے دکھا دیا آپ کو، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، یربوع چوہا جو ہے، پہاڑی چوہا، ان دونوں کو کہنا جائز ہے مالک اور مالک کے پیروکاروں کے لیے، وہ مذہب الشافعی، وہ شافعی کا بھی یہی ہے،
وعلیہ عامۃ اصحابہ، شافعی کے جتنے پیروکار مجتہدین ہیں ان سب کا یہ فتویٰ ہے کہ وبر بھی کھالو، یربوع بھی کھالو، چوہا بھی کھالو. الا ان فی الوبر وجہا عندهم بالتحریم، بعض لوگوں نے کہا کہ وبر کی جو ہے حرمت کی بھی دلیل مل سکتی ہے، بعض میں ان لوگوں نے، ٹھیک ہے، کنہوں نے، بعض شوافع نے کہا، لیکن خود شافعی اور اس کے جو عامہ عموما مجتہدین فقہاء ہیں مذہب شافعی کے، وہ کہتے ہیں جائز ہے. اچھا، کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے حلیت کی؟ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا تھا کہ حج کے موقع پر اگر کوئی شخص یربوع شکار کرے، چوہا شکار کرے، تو اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کہ ہاں کیا تھا، عمر جائز ہے، یہ ہاں جواز ہے کہ اس نے، اگر آپ محرم ہیں، محرم کی حالت، احرام کی حالت میں انسان شکار نہیں کر سکتا. عمر نے فرمایا ہے کہ اگر آپ احرام کی حالت میں کیا کریں، چوہے کے آپ کو خواہش ہوگی، چوہا آپ نے پکڑ کے اس کو قتل کر کے اس کو پکا دی، تو اس پہ آپ کا کفارہ ہے. فدل ذلك، عمر کے اس فتوے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے انہ صیدون، کہ یہ کیا ہے، یہ جائز شکار ہے. ومشهور مذهب الامام احمد ایضا جواز اکل الیربوع والوبر. ہاں، مالک ہو گیا، شافعی ہو گیا، اب احمد بن حنبل کہتا ہے، احمد بن حنبل کا بھی ہے یہی ہے فرمان، یہی ہے ان کا بھی کہ یربوع بھی کھانا جائز ہے اور وبر بھی کھانا، دونوں. چوہا بھی چاہے مرضی کھا لو، اور وہ جو موٹا بڑا چوہا ہوتا ہے فل سائز وہ بھی کھا لو. صحیح ہے. یہ کتاب المصنف تالیف عبد الرزاق الصنعانی، الجزء الرابع، تحقیق ابی الرحمن الاعظمی، چاپ سنہ 1972. باب الیربوع، یربوع کی باب، یربوع کی باب، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ حدیث دکھاتے ہیں آپ کو، یہ روایت کرتے ہیں، عروہ نے روایت کی اپنے والد زبیر بن عوام سے. عروہ نے کس سے روایت کی؟ زبیر بن عوام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا یربوع، جو چھوٹا سا جو چوہا ہوتا ہے پہاڑی، وہ کھانا جائز ہے؟ نستجیر باللہ فلم یرا بہ بأسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کھاتے رہیے. تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس مسئلے پر روایت نقل کی ہے. یہ کہ المصنف فی الاحادیث والآثار، جلد نمبر 4 عزیزو، المصنف، کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 4، جزء الرابع، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان، سنہ 1429، یعنی 2008 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں عزیزو، یہ ہے صفحہ نمبر 635، ٹھیک ہے نا. یا ما قالوا فی الیربوع، یربوع کھانے کا، وہی چوہا جو ہے نا، پہاڑی چوہا، اس کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ لا پہاڑی جو چھوٹا چوہا ہوتا ہے، چھوٹا چوہا کیا ہے؟ وہ یربوع. بڑا موٹا چوہا وبر، چھوٹا وہ دونوں وحشی ہیں. اور جو گھریلو جو چوہا ہوتا ہے وہ فارا، جس کا عائشہ نے زبردست فتویٰ دے دیا کہ کالو ہے. اچھا، کیا یہ روایت کرتے ہیں کہ بھلے ہشام اپنے ابی سے، ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس کو کھانا چاہیے. پھر بھی ہشام اپنے والد سے، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ لا بأس بالیربوع، کہ چوہا کالو، اس کے کوئی اشکال نہیں ہے. بھلے عن عطاء انه قال في الذئب لا يؤكل ويربوع يؤكل، عطاء سے انہوں نے فتویٰ نقل کیا. یہ کیا ہے؟ عطاء الخراسانی، یہ تابعین میں سے، اس نے کہا ہے کہ جو ذئب ہے، وولف ہے، وہ نہیں کھایا جاتا، لیکن یربوع جو ہے کھایا جاتا ہے، اس کو کھانے کی اجازت ہے. اور اس طرح بہت سارے روایات یہ نقل کیے ہیں لوگوں نے. یہ کتاب ہے البیان فی المذہب الامام الشافعی، شافعی کے فقہ کے مطابق کتاب البیان، جلد نمبر 4، چاپ دار المنہاج. لہذا فرمائیے صفحہ نمبر 503 میں یہاں پہ وَيَحِلُّ أَكْلُ يَرْبُوعِ وَبِهِ قَالَ احمد، شافعی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ یربوع، وہ چھوٹا سا جو چوہا ہوتا ہے، اس کو کھانا جائز ہے، اور احمد نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ کالو بھائی. یہ فتویٰ ہے شیخ صالح فوزان کا. شیخ صالح فوزان سعودی عرب میں
ہیئت کبار العلماء میں ان کا جو بڑا کمیشن ہے علماء فتویٰ کا، اس میں اس ممبر ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں جماعت عمریہ کے، اس سے استفتاء کیا گیا، فتویٰ پوچھا گیا کیا ہے شیخ صالح عضو ہیئت کبار العلماء، ٹھیک ہے نا، آفیشل جو بادشاہ کی طرف سے جو بڑے علماء کا کمیشن ہے فتووں کا، یہی ہے یہ اس کا ممبر ہے۔ ما هو حکم اکل الجربوع البری علما بانه له ناب، جربوع جو یربوع جس کو بھی بولتے ہیں، اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے، دانت اس کے تیز ہوتے ہیں بڑے، جیسے وحشی جانور کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو کہ فینگز جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا، فینگ، اس کے فینگز ہوتے ہیں، اس کو کھانے کا کیا حکم ہے؟ پھر اس نے کہا کہ دوسرا سوال نمبر 2، بعض دوست ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، وہ جاتے ہیں ایک حیوان جس کو ہم جربوع بولتے ہیں، اس کو وہ شکار کرتے ہیں، اس کو زندہ شکار کرتے ہیں، وَيَقُمُونَ بِكَسْرِ رِجْلِهِ وَهُوَ حَيٌّ، اور یہ چوہے کو پکڑتے ہیں تو وہ بھی زندہ ہے، تو اس کے ٹانگوں کو یہ توڑتے ہیں، چوہے کے ٹانگ کو کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں۔ وَمِن ثَمَّ يَضَعُونَهُ فِي الْكَرْتُونِ، اس کے بعد اس کو باکس میں، کارٹن میں، جو کاغذ کا کارٹن ہوتا ہے نا، اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ جب میں نے پوچھا کہ کیوں اس کے پیر توڑتے ہو، تو اس نے کہا کہ تاکہ یہ ہمیں کیا بولتے ہیں اس کو، بائٹ نہ مارے، چک نہ مارے، بائٹ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اردو میں، بائٹ نہ مارے، یعنی دانت سے ہم پہ حملہ نہ کریں اور فرار نہ کریں، یہ فرار کرتے ہیں بہت تیزی سے۔ فما حکم هذا الفعل، اس فعل کا کیا حکم ہے، کیا حصہ، ہمیں فتویٰ دے دیں، افتونا ماجورین، ہمیں فتویٰ دے دو۔ تو وہ جو فتویٰ میں ملا تھا اس میں یہ حصہ جو تھا بلیک آؤٹ کیا گیا تھا، پتہ نہیں اس میں کیا تھا، لیکن جواب جو شیخ صالح فیضان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس چوہے کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لأنه من الطیبات، لا بأس بأکل الجربوع لأنه من الطیبات، یربوع کو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ یہ طیبات میں سے ہے، چوہا جو ہے طیبات میں سے، وهو لا يفترس فليس صید السباع، اور وہ ایسا حیوان نہیں ہے جو درندہ ہو، درندہ حیوان نہیں ہے، تو درندوں میں بھی اس کا شمار نہیں ہوتا۔ ولا يجوز كسر رجله وهي حي، لیکن اس کا پیر توڑنا حرام ہے، چوہے کا پیر توڑنا حرام ہے، ہاں، اس کو پہلے ذبح کر دو یا قتل کر دو، پھر اس کے بعد اس کو پیر توڑ دو، لأن هذا فيه التعذيب، کیونکہ اس میں اس کو عذاب میں ہوتا ہے، اس میں درد ہوتا ہے، چوہے کا پیر نہ توڑو، ٹھیک ہے بھائی، یہ چوہے کا ہو گیا جو پہاڑی جو چوہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے،